الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں بتلانے والے ہیں جن باتوں کا لحاظ ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے وارثین کی قسمیں حصے کے اعتبار سے کیسے بنیں گی۔ وارثین کی قسمیں حصے کے اعتبار سے 3 بنیں گی۔ نمبر 1، اصحاب الفروض، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ نمبر 2، اصحاب التعصیب، یعنی نسبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا جو سببی رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ اصحاب التعصیب کہلاتے ہیں، جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہے۔ اور نمبر 3، ذوی الارحام، اصحاب الفروض اور اصحاب التعصیب کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار بچتے ہیں وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ آئیے ہم ان کو گروپ میں تقسیم کرتے ہیں کہ کس اعتبار سے انہیں تقسیم کر دیا جائے، جن سے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو ہمیشہ اسی اعتبار سے آپ کو مثالیں بھی بیان کریں گے اور اسی اعتبار سے آپ کو ساری چیزیں بتلائی جائیں گی۔ تو گروپ کی تقسیم ہم نے کی ہے۔ سب سے پہلا زوجین کا گروپ ہے، یعنی شوہر اور بیوی۔ اور نمبر 2، فروع کا گروپ ہے، یعنی نیچے کی نسل کے لوگ، جیسے بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، اسی طرح بیٹی ہے، یہ نیچے کی نسل کے لوگ کہلاتے ہیں، جسے ہم نے فروع کہا ہے۔ نمبر 3، اصول، یعنی اصل سے بنا ہے، یعنی جڑ کے معنی باپ دادا پردادا، اس طرح کے اوپر کی جتنے بھی نسلیں ہوں گی وہ اصول کہلائیں گی۔ نمبر 4، حواشی، زوجین، فروع اور اصول کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ حواشی کہلاتے ہیں، جیسے بھائی، بہن، چچا، اس طرح کے لوگ حواشی کہلاتے ہیں۔ نمبر 5، اصحاب الولا، یعنی غلام کو آزاد کرنے والا، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے غلام رہ چکے ہیں، بعد میں انہیں آزادی ملی، تو یہ 5ویں گروپ میں ہم نے اس کو شامل کیا ہے۔ آئیے گروپ کی تو ہم نے تقسیم کر دی، اس کے بعد ہم مذکر مؤنث کے لحاظ سے، میل فیمیل کے لحاظ سے تقسیم گروپ میں دیکھتے ہیں کہ کون کون لوگ آ رہے ہیں۔ مذکر یعنی میل میں زوج، شوہر، زوج یعنی شوہر، اور مؤنث یعنی فیمیل میں زوجہ یعنی بیوی، یہ 2 ہی لوگ ہیں زوجین کے گروپ میں۔ اور نمبر 2 پہ ہم نے فروع بیان کیا تھا۔ فروع میں میل کے اندر ابن یعنی بیٹا اور ابن الابن یعنی پوتا، اسی طرح پڑ پوتا، اور اسی طرح آگے آپ نسل جوڑ سکتے ہیں۔ فیمیل میں بنت یعنی بیٹی آتی ہے۔ نمبر 2، بنت الابن یعنی پوتی۔ یہ 2 گروپ زوجین اور فروع ہم نے بیان کیے۔ نمبر 3 پہ ہم نے جو گروپ بیان کیا تھا آپ کو وہ اصول۔ اصول میں میل کے اندر مذکر میں اب یعنی باپ آئے گا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ابو الاب یعنی دادا، اور مؤنث میں یعنی فیمیل کے اندر ماں آئے گی، جس کو ہم نے نام دیا ہے ام الام یعنی نانی، ماں کی ماں، اور ام الاب یعنی دادی یعنی باپ کی ماں۔ آپ اس کو اس اعتبار سے یاد کر سکتے ہیں کہ والدین میں سے ہر ایک کی ماں۔ نمبر 4، حواشی، مذکر میں ہر طرح کا بھائی ہم نے مراد لیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اخ شقیق یعنی سگا بھائی، اس کے بعد اخ لاب یعنی باپ شریک بھائی، اس کے بعد اخ لام یعنی ماں شریک بھائی۔ مؤنث میں ہر طرح کی بہن ہم مراد لیں گے، جیسے اخت شقیقہ یعنی سگی بہن، اخت لاب یعنی باپ شریک بہن، اور اخت لام یعنی ماں شریک بہن۔ اور اس کے علاوہ ابن الاخ شقیق سگے بھائی کا بیٹا، اور ابن الاخ لاب باپ شریک بھائی کا بیٹا، یہ لوگ حواشی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عم شقیق سگا چچا، عم لاب باپ شریک چچا، اسی طرح ان دونوں کے بیٹے ابن العم شقیق سگے چچا کا بیٹا، اور ابن العم لاب
باپ شریک چچا کا بیٹا۔ نمبر 4، حواشی میں جو ہم نے ذکر کیا ہے بہنوں کو اور بھائیوں کو، آپ اسے اخوا کہہ سکتے ہیں، اور ایک گروپ ہم نے الگ کیا جس کو ہم نے عمومہ کا گروپ بنایا، یعنی چچاؤں کا گروپ۔ دراصل یہ دونوں حواشی کے ہی ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اس طور پر اگر یاد کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کو آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ آپ اس کو یاد رکھیں تاکہ ہم آگے جب ہم اس کا بٹوارہ کریں گے، یعنی یہاں سے بٹوارے کی کارروائی شروع ہوگی، پھر وہاں پر بھی ہم اسی اصول کو اپنائیں گے۔ اس لیے اس کو ضرور ضرور یاد کر لیں، جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت کی اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔